الحمد لله الذي فرض لنا الفرائض فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول الثقلين وعلى آله وأصحابه أجمعين في الكونين أما بعد. حضرات، مسلمانوں میں عبادات، معاملات، معاشرتی زندگی اور اخلاقی زندگی میں جو مختلف قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک اہم ترین خرابی یہ بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے وراثت تقسیم کرنے کے جو احکام بیان فرمائے ہیں، بے شمار مسلمان اس میں شدید کوتاہیاں برتتے ہیں، سخت ترین کوتاہیاں اور پہلو ہی برتتے ہیں، اور خیال ہی نہیں رکھتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے، اس کی پرواہ نہیں. بارہا دیکھا گیا کہ فوت ہونے والے شخص کے مرنے پر غم بھی ہوگا، اس کے بعد پھر تعزیتیں بھی ہوں گی، اس کے بعد پھر طرح طرح کی غیر شرعی رسمیں بھی ہوں گی، ان رسموں میں بدعات بھی ہوں گی، ان رسموں میں کھانا پینا بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں بڑے اہتمام کے ساتھ ہوں گی، لیکن جو سب سے اہم ترین حکم ہے تقسیم وراثت، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. مرنے والا گزر گیا، پسماندگان کو غم ہے، اظہار غم کریں گے، لوگ تعزیت کریں گے اور تعزیت بروزوڑی سمجھیں گے. اس کے بعد پھر تعزیت کے لیے آنے والوں کو کی خاطر تواضع بھی کی جائے گی، چاہے وہ شرعاً صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بھی اہتمام کے ساتھ ہوگا. پھر کہیں تیسرا ہوگا، کہیں چوتھا ہوگا، کہیں 15واں ہوگا، کہیں 40واں ہوگا، کہیں سالنامہ ہو. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی جو شریعت میں کہیں تو ناجائز ہیں، کہیں وہ چیزیں ہیں جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن شریعت میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی کہ مرنے والے کی وراثت ٹھیک طرح سے تقسیم کی جائے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں. بلکہ بہت سارے لوگوں کا تو ذہن بھی یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ بوجھ ہم پر آنا ہی نہیں چاہیے، اور ہم اس وراثت کے قانون اسلامی اصولوں کو ہم نہ کبھی سوچیں گے نہ اس پر عمل کریں گے. جبکہ وراثت کے متعلق جو آیتیں اللہ تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمائی ہیں، ان آیتوں میں حصے بیان کرنے کے بعد اولادوں کا حصہ یہ ہے، والدین کا حصہ یہ ہے، میاں بیوی کے حصے یہ ہیں، اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کے حصے یہ ہیں. یہ حصے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے. فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، اللہ کی قائم کی ہوئی حد ہے، اس کی پابندی کرو. فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اللہ کے مقرر کی ہوئی اس حد کی خلاف ورزی جو کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب کے وعیدیں ہیں. تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے قائم کیا ہوا حد ہے، اس کی پابندی کرو، اس کی خلاف ورزی مت کرو. لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسلمان اس کی طرف بہت زیادہ بے توجہی برتتے ہیں، اور اس بے توجہی برتنے کے نتائج سنگین ہیں، دور رس ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہیں. اس لیے کہ اگر شرعی اصول کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کی گئی تو جس آدمی نے زیادہ لے لیا یا سارا لے لیا، اس کی ساری پراپرٹی حلال نہیں ہے، حرام رہے گی، اور یہ حرام پراپرٹی بعد میں اس کی اگلی نسلوں کو ملے گی. اور جس آدمی کا حق دبایا گیا، چاہے وہ لڑکا تھا، چاہے لڑکی تھی، مرد تھا یا عورت تھی، وہ زندگی بھر کوستا رہے گا، پچھتاتا رہے گا کہ میرا حق انہوں نے کھایا، مجھے نہیں دیا. اور آگے پھر یا تو اسی کے ساتھ ٹکراؤ چلتا رہے گا یا اس کی اگلی نسلوں کے ساتھ ٹکراؤ چلتا رہے گا. تو وراثت اس کے بعد جو رہی وہ حرام، اور اس کے بعد اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جو وہ ٹکراؤ چلتا رہے گا. اور اس کے بعد پھر قطع رحمی بھی ہوگی، غیبتیں ہوں گی، سازشیں ہوں گی، مقدمہ بازیاں ہوں گی، ان کے خلاف پلان بنیں گے، وہ اپنا حصہ اپنا حق لینے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کریں گے. یہ ان تدبیروں کو فیل کرنے کے لیے دوسری تدبیریں کریں گے، وہ برادری کے اور رشتہ داروں کو استعمال کریں گے، یہ دوسرے رشتہ داروں کو استعمال کریں گے. اور اس طرح سے وہ بعض رشتہ دار تو استعمال ہو رہے ہوں گے حق وصول کرنے کے لیے، اور بعض رشتہ دار استعمال ہو رہے ہوں گے اس کا حق دبانے کے لیے، اور اس غیر شرعی قبضے کو جائز قرار دینے کے لیے وہ ان کا سپورٹ کر رہے ہوں گے. یہ سارے جرائم، اور اس کے بعد پھر آخرت کی پکڑ الگ ہوگی جس نے زیادہ حصہ لے لیا ہے. لہذا بطور خلاصہ کہ عرض کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم کرنے کے لیے بہت چوکنا ہو جانا ہے، اور اس مرنے والے کی جو بھی پراپرٹی ہے اس فوراً الگ کر دینی چاہیے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، چاہے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے کیوں نہ ہوں، چاہے اس کی آدھی جلی ہوئی موم بتیاں اور شمعیں کیوں نہ ہوں، وہ بھی اس کے وراثت میں ہے. ہم نے اپنے بعض بزرگوں کے متعلق سنا کہ ان کی وفات کا وقت تھا،
دوسرے بزرگ ان کی سراہنے بیٹھے ہوئے تھے اور شمع جل رہی تھی. جو ہی اس بزرگ کی وفات ہو گئی، یہ جو عیادت کے لیے بزرگ دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً وہ شمع بجھا دی. اندھیرا ہو گیا کمرے میں. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ شمع آپ نے کیوں بجھا دی؟ فرمایا بھائی جو آدمی یہ مر گیا، جب تک یہ زندہ تھا یہ شمع اس کی ملکیت تھی، اور جو ہی یہ آدمی وفات پا گیا یہ شمع جو ہے یہ ان کے وارثوں کی ملکیت ہے، اور وارثوں میں نہیں معلوم ہے یہ کس کے حصے میں آئے گی. لہٰذا یہ شمع اب کیسے جلائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا مالک دنیا سے جا چکا ہے، اور اس شمع کے مالک جو ہیں اس کے ورثاء ہیں. یا تو وہ ورثاء اپنی دوسری شمع لا کر کے جلائیں، یا پہلے حصہ تقسیم کر دیں، یہ شمع کسی کو مل جائے گی حصے میں، پھر جب اپنی رضامندی سے وہ جلائے گا تب جلے گی. یہ ہے احتیاط. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ دین تو بڑا مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، لیکن دین اصول کا نام ہے، اور اصول یہی ہے. ایک بزرگ کی وفات ہونے والی تھی، دوسرے بہت بڑے عالم ان کے سراہنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو بزرگ کی ان کی وفات ہو رہی تھی ان کی چھاتی میں تکلیف تھی، اور چھاتی کی تکلیف کی وجہ سے ان کے پاس کھانسی کی دوائیاں رکھی ہوئی تھی، کھانسی کا لکوڈ رکھا ہوا تھا. ان کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد یہ جو دوسرے بزرگ تھے جو ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، اب یہ رکے رہے تاکہ ان کے جنازے میں شرکت کریں. یہ خود چونکہ بڑھاپے میں تھے، ان کو کھانسی ہونے لگی. تو فوت ہونے والے بزرگ کے صاحبزادے نے ان سے کہا کہ حضرت وہ جو ابا جان کے لیے آپ نے دوائی بھیجی تھی، آپ ہی نے بھیجی تھی دوائی، کیونکہ وہ بزرگ حکیم بھی تھے. آپ نے جو دوائی بھیجی تھی کھانسی کی، آپ کو کھانسی آ رہی ہے، اس دوائی میں سے ایک دو ڈھکن آپ پی لیں. تو اس بزرگ نے فوراً کہا انا للہ و انا راجعون، افسوس ہے تمہارے لیے، تم مجھے وہ دوائی پلا رہے ہو جس دوائی کا مالک مر چکا ہے، اور یہ دوائی اب وارثوں کا حق ہے، اور وارثوں کی اجازت بغیر تم یہ دوائی مجھے کیسے پلا رہے ہو؟ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وراثت کو ٹھیک طرح سے تقسیم کرنے کے متعلق انسانوں کو کتنا چوکنا ہو جانا چاہیے. لہٰذا جب بھی کسی کی وفات ہو جائے فوراً دو کام کر لیں، اس کی تمام چیزیں الگ کر دیں، اس میں سے کوئی چیز استعمال ہرگز نہ کی جائے، یہ سوچ کر کہ اس میں تمام وارثوں کا حق ہے. اس میں ہماری والدہ، ایک آدمی کا والد گزر گیا، اس کی پراپرٹی میں سے اس کی بیوی یعنی اولاد کی والدہ کا بھی حق ہے، ان کی بہنوں کا بھی حق ہے. فوت ہونے والے شخص کے اگر والد زندہ ہیں ان کا بھی حق ہے، اگر ان کی بیٹی دوسری جگہ ہے اس کا بھی حق ہے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی اس کا بھی حق ہے. تو غرض یہ کہ جو ہی کسی کی وفات ہو جائے اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ الگ کر دی جائیں، اور آگے جو کچھ آپ کو کھانا ہے، پینا ہے وغیرہ ہے وہ تمام آپ اپنی پراپرٹی سے کریں، اپنے خرچوں سے کریں. اس کے بعد پھر اس مرنے والے کی تمام پراپرٹی الگ کر دی گئی. مثلا مرنے والی خاتون تھی، یہ خاتون جو ہے اس کے گھر میں اس کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اولادیں ہو سکتی ہیں، اس کے بہویں ہو سکتی ہیں. جو ہی اس کی وفات ہو جائے اس کی تمام چیزیں ایک دم الگ کر دی جائیں، اس کے کپڑے، اس کے چیزیں، اس کا زیور، اس کی جائیداد، اس کے نئے اور پرانی ساری چیزیں ایک دم الگ کر دیں. کوئی چیز استعمال ہرگز نہ کی جائے، یہاں تک کہ اس کا تولیا، اس کی پھٹے ہوئے کپڑے بھی الگ کر دیے جائیں، تاکہ آگے چل کر کے جب یہ وراثت بن کر تقسیم ہوگی اس کا زیور، اس کے کپڑے، اس کا پیسہ، اور جس کو جتنا حصہ ملے گا اس سے لیا جائے. مرنے والے کی وفات ہو گئی، یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب اس کی وراثت اس کی زندگی کے ساتھی شوہر یا بیوی کو بھی ملے گی، اس کے اولادوں کو ملے گی، اولادوں میں لڑکے ہوں گے ان کو بھی ملے گی، جو بیٹیاں ہوں گی ان کو بھی ملے گی. قرآن کریم نے جب وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے تو سب سے پہلے اولادوں کا تذکرہ کیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے اپنی اولاد کو ٹھیک طرح سے وراثت تقسیم میں دینا، لڑکے کو 2 حصے دینا، لڑکی کو 1 حصہ دینا. یعنی اس کے معنی ہے کہ اگر ایک آدمی کی وفات ہو جائے اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں اور بیوی گزر چکی ہے پہلے ہی، تو اس کی وراثت جو ہے اس کے 3 حصے ہو جائیں گے. 2 حصے اس کے بیٹے کو ملیں گے، 1 حصہ اس کے بیٹی کو ملے گا. اور اگر بیوی زندہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جو اس مرنے والے کی وفات ہو گئی، مرنے والے کے جب وفات پا گیا، وفات ہونے کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور ایک اہلیہ ہے. ٹھیک، تو یہ اہلیہ کو ملے گا پہلے 8واں حصہ، جیسا کہ قرآن کریم کا حکم ہے 8واں حصہ بیوی کو دیا جائے، باقی جو بچے گا وہ اس کے اولاد میں. یعنی آسان لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی اس وراثت کو تقسیم کیا جائے کس طرح سے کہ اس کی 24 حصے بنائے جائیں، اور 24 حصوں میں سے اس کی بیوی کو ملے گے 3 حصے یعنی 8واں، اور باقی 21 حصے میں سے 14 آنے ملیں گے اس کے بیٹے کو اور 7 آنے ملیں گے اس کی بیٹی کو. اس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی. اب یہ بیٹی کو جو دکھا کہ صاحب تمہیں ماں کی طرف سے حصہ مل رہا ہے، تمہیں لینا ہو تو لینا ہے یا نہیں لینا. بعض دفعہ ہماری بیٹیاں کہتی ہیں نہیں مجھے نہیں لینا، وہیں سے اپنے آپ کو رکھ لو. اس طرح سے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پہلے سمجھنا ہوگا، کسی عالم سے مل کر کے جاننا ہوگا کہ اس طرح سے اگر بہن اپنے حصہ معاف کر دیتی ہیں تو معاف ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. اس وقت ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، اس وقت ٹاپک صرف یہ ہے کہ
کسی بھی مرنے والے کے مرنے پر اس کی وراثت کے تقسیم، شرعی تقسیم کے متعلق اپنے آپ کو پابند بنائیں، اور یہ اللہ کی طرف سے لازم ہونے والا فرض ہے۔ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ کی حدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور عذاب علیم کی وعید اسی آیت میں سنائی گئی ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے تقسیم وراثت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ذہن اس کو قبول کرے، اور ایک ایمان والے کا ذہن قبول کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کرے ہمارا ذہن اس کو قبول کرے اور اس پر عمل کرنے والے بنے، اور اس میں جو بھی کوتاہیاں اب تک ہوئی ہیں یا آئندہ ہو، ان تمام کوتاہیوں سے اپنی حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔